ناظرین کرام، کل ہم نے جو نیٹرو میں اور آپ کے سامنے پیش کی وہ پارٹ 1 تھی. آج اسی کا پارٹ 2 ہم شروع کرنے لگے ہیں. وہی سے شروع کرتے ہیں جہاں سے کل ہمارا بیان ختم ہوا تھا نیٹرو میور پر. تو نیٹرو میور کے ضمن میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ہیومن رائٹس کی فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں، این جی اوز ہوتی ہیں جو لوگوں کے لیے کام کرتی ہیں بنیادی حقوق کے لیے، اس کے لیے دو دعائیں بہت خاص ہیں، ایک اگنیشیا اور ایک نیٹرو میور. تو جیسے ہمارے ہاں اے دی فاؤنڈیشن جو کام کرتی ہے اس میں جو ورکرز والنٹیئرلی اس میں شامل ہوتے ہیں ان میں نیٹرو میور بھی پائی جاتی ہے. یعنی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشنز انہیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی، کھینچتی، انہیں بالکل اس طرح جیسے وہ کہہ لیں کہ شمع کو پروانے. کسی بھی نیک مشن کے لیے جو لوگ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں ان کی اکثریت نیٹرو میور کی ہوتی ہے یا پھر کاسٹیکم کی ہوتی ہے. کاسٹیکم تو بہت انتہا پسندی میں چلا جاتا ہے، اور ایسے لوگ جو اپنی ذات کی نفی کر کے کسی کام کو، کسی مشن میں اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں اور خلوص نیت سے اپنا کام کرتے ہیں، وہ نیٹرو میور ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ نیٹرو میور کو یہ باور کرائیں کہ آپ اتنا زیادہ اصرار کیوں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے، تو وہ کہیں گے مجھے محبت مجبور کرتی ہے، مجھے فرض مجبور کرتا ہے، مجھے مشن مجبور کرتا ہے. کیونکہ تحت الشعور میں اس کے پیچھے ان کا ضمیر کا ایک بوجھ ہوتا ہے، گلٹ. اور جیسا کہ لیکسز یا فاسفورس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت باتونی لوگ ہوتے ہیں، بہت باتیں کرتے ہیں. نیٹرو میور اس کے برعکس ہوتا ہے، یہ ایک اچھا سامع ہے اور ان لوگوں کو خاندانی قدروں کا بڑا پاس ہوتا ہے، نا انصافی برداشت نہیں کر سکتے. اسی لیے جیسے ہم نے کہا کہ بنیادی حقوق کی جو این جی اوز ہوتی ہیں ان میں یہ لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں، ان کو بہت وہ اٹریکٹ کرتی ہیں کیونکہ یہ نا انصافی برداشت نہیں کر سکتے. اور یہاں یہ کاسٹیکم، سٹیفی اور اگنیشیا کا مقابلہ کرتی ہے. لیکن جو آخری دو دعائیں ہیں یعنی سٹیفی اور اگنیشیا، وہ کیا کرتی ہے، ناانصافی کو اپنی ذات پر لے لیتی ہیں، اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں بہت زیادہ یہ لوگ ناانصافی پر. لیکن کاسٹیکم ایسے نہیں، کاسٹیکم میدان میں نکل آتا ہے، گلی میں، اسٹریٹ میں نکل آتا ہے اور ناانصافی کے خلاف برملا احتجاج کرتا ہے، اور زبانی بھی اور عملی بھی. یعنی وہ لوگ جو حاکم وقت کے خلاف کلمہ حق کہتے ہیں، کہنے والے ہوتے ہیں، کاسٹیکم ان میں شامل ہوتا ہے. اس لحاظ سے آپ کاسٹیکم کو انارکسٹ کہہ سکتے ہیں، انتہا پسند کہہ سکتے ہیں، حریت پسند کہہ سکتے ہیں. یہ باغی لوگ ہوتے ہیں. وہ جو حبیب جالم کا شعر ہے نا کہ ایسے دستور کو، شمع بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، یہ کاسٹیکم کا سلوگن ہے. نیٹرو میور اس سے ذرا نیچے، چونکہ یہ لوگ ظلم اور ناانصافی برداشت نہیں کر سکتے، اور اگر اس کا مداوع نہ کر سکیں تو پھر اس تکلیف دہ ماحول سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، اپنے خول میں بند ہو جاتے ہیں. یہ خول میں بند ہو جانا یہ نیٹرو میور کا خاص الخاص سمٹم ہے. یعنی جیو اور جینے دو، یہ سلوگن بھی نیٹرو میور پر بہت فٹ آتا ہے. تاہم ذہنی سطح پر یہ لوگ بہت دانشور ہوتے ہیں، بڑے معاملہ فہم، بڑے ذمہ دار، ہر چیز کا اچھی طرح ادراک کر لیتے ہیں، بڑے سینسٹیو اور بڑے اصول پرست، قول و فعل کے پکے. وہ ایک سلوگن ہے نا، جو وعدہ کیا پورا کیا. یہ سلوگن جتنا نیٹرو میور پر فٹ آتا ہے
شاید ہی کسی اور دعا پر فٹ آتا ہو، اور وقت کے ایسے پابند کہ گھڑیاں دیکھ کر چلتی ہیں. جو ٹائم آپ کہیں گے کمٹمنٹ اسی پہ ان کی ہوگی، اسی ٹائم پر آپ کے پاس حاضر ہوں گے، اسی ٹائم پر وہ کام کریں. اور فاسٹیڈیس جیسے کہ ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا، اس کا گھر بھی انتہائی، آپ اس کا گھر دیکھیں تو بالکل سجا سجایا ملے گا جیسے کسی شو روم میں آپ چلے جاتے ہیں. بلکہ یہ کہنا کہ اس نیٹرومیور کے گھر میں مکین نہیں رہتے، بلکہ ان کا نظم و ضبط بستا ہے، رسم و رواج اور خاندانی اقدار بستی ہیں، دل نہیں بستا، کیونکہ اس کا دل اس کے دماغ کے تابع ہوتا ہے. جبکہ ارجنٹم نائٹریکم کا دماغ اس کے دل کے تابع ہوتا ہے، جیسے فاسفورس کا دماغ اس کے دل کے تابع ہوتا ہے. نیٹرومیور میں بے انتہا سیلف کنٹرول ہے. بڑے وزادار لوگ وقت پڑنے پر آپ کو بہترین مشورہ دیں گے، آپ کے مسائل کو نہایت ہمدردی اور توجہ سے سنیں گے، آپ کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں گے. اور اس لیے یہ لوگ بطور ایڈوائزر، اگر کسی نے ایڈوائزر رکھنا ہو تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ نیٹرومیور کو اپنا ایڈوائزر رکھے. یہ آپ کا اعتبار جیت لیتے ہیں، آپ کا کانفیڈنس گین کر لیتے ہیں. تو چونکہ یہ لوگ دل کی گہرائیوں سے دوسروں کو چاہتے ہیں، اور اسی لیے دوسروں سے بھی ایسا ہی توقع کرتے ہیں. اور جب انہیں اسی شدت، اسی انٹینسٹی، اسی گرم جوشی سے محبت کا جواب محبت میں نہیں ملتا تو پھر ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، ان کے دل کی آبگینے کو ٹھیس لگ جاتی ہے. اور یوں ان کا دل کیا ہے؟ کانچ کا کھلونا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جب یہ لوگ کسی کی بے وفائی میں، کسی کی بے اعتنائی میں، کسی کے بے روحی کے نتیجے میں جب ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو پھر یہ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، پھر ان پر اداسی چھا جاتی ہے، اور پھر یہ لوگ بڑے ریزرو ہو جاتے ہیں. لہذا کسی کی طرف فوری اپنا دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھاتے، ایسا نہ ہو کہ پھر ڈسے جائیں. یہ ہے نیٹرومیور. اور ایک اور روبرک جس پر ہم بات کرتے ہیں، جس میں نیٹرومیور بہت نمایاں ہے، وہ ہے انٹروورٹڈ، یعنی اپنی ذات میں گما. اور یہ وہ علامت ہے جو نیٹرومیور اور فاسفورس کے رستے جدا کر دیتی ہے. نیٹرومیور اور ارجنٹم نائٹریکم کے رستے جدا کر دیتی ہے. نیٹرومیور انٹروورٹڈ ہے، جبکہ فاسفورس، ارجنٹم نائٹریکم، لیکسز قسم کی دوائیاں جو ہیں یہ ایکسٹروورٹڈ ہیں. تو انٹروورٹڈ ہونے کے سبب یہ لوگ کسی سے اپنا تعارف کرانے میں پہل نہیں کرتے. کلاس میں 2 لڑکیاں اکٹھی بیٹھی ہوئی ہیں، ایک نیٹرومیور ہے، شاید پورا سال گزر جائے گا سوائے نام اور تھوڑی بہت معلومات کہ نیٹرومیور جو ہے اپنی معلومات اس کو ایکسچینج ہی کرے گی کہ ہم کہاں رہتے ہیں، کتنے بہن بھائی ہیں، گھر کے کیا حالات ہیں وغیرہ. تو یہ لوگ تنہائی میں اپنی محفل سجا لیتے ہیں، مثلا کتابوں سے دوستی کرنا، میوزک لگا کر سنتے رہنا، شعر و شاعری، آرٹ. تو اس حوالے سے یہ بڑے مطمئن رہتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ روزمرہ معاملات میں، کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں انٹروورٹڈ لوگوں. اس طرح ایک اور ریپرٹری میں ایک نہایت عام روبرک ہے، اور وہ ہے ایلمنٹس فرام ڈس اپوائنٹڈ لو. ایلمنٹس فرام ڈس اپوائنٹڈ لو. اس میں چونکہ اگنیشیا اور نیٹرومیور بہت ہی معروف دعائیں ہیں، ہر کسی کے علم میں آتی ہیں، لیکن باقی 4 دعائیں بھی اسی طرح اتنی ہی اہم ہیں، ریپرٹری میں اسی انٹینسٹی میں درج کی گئی ہیں جس میں نیٹرومیور اور اگنیشیا ہے. اور وہ دعائیں جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے، ان میں ایسڈ فاس ہے،
آیوسائمس ہے، اسٹیفی ہے اور اورمبینڈ ہے. یعنی ٹوٹل یہ 6 دوائیاں ہیں جن میں ایلمنٹس فرام ڈس اپوائنٹڈ لو پائی جاتی ہیں. تو کیونکہ جیسے ہم نے کہا کہ بہت ہی نازک لوگ ہوتے ہیں اور سینسٹیو ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو فوراً جو ہے وہ ان کے ذرا سی بات بھی ان کا دل دکھانے کے لیے کافی ہوتی ہے. اور چونکہ انٹروورٹڈ ہوتے ہیں، رازدان ہوتے ہیں، تو ایک بات جو نیچرل میور میں بہت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، آپ ان کو اپنا کوئی راز بتا کر مطمئن ہو جائیں کہ یہ کسی دوسرے کے آگے فاش نہیں کریں. اگر آپ ان سے وعدہ لے لیا تو پھر یہ کبھی نہیں کریں گے. جبکہ فاسفورس اس کے بالکل ہی برعکس ہے، ارجنٹم نائٹریکم اس کے بالکل ہی برعکس ہے، کیونکہ یہ دونوں دوائیں فاسفورس اور ارجنٹم نائٹریکم بولتے پہلے ہیں، سوچتے بعد میں. کیونکہ فاسفورس اور ارجنٹم نائٹریکم کا ظاہر اور باطن جو سمجھے کہ ایک ہی ہوتا ہے. اور یہ دونوں اپنی محبت کو، اپنی لو کو، اپنی لو افیئرز کو اپنی بیوی سے بھی نہیں چھپا سکتے. ان کی کمزوری ہے، ان کے منہ سے کوئی نہ کوئی بات نکل جائے گی کسی وقت. ایک اور چیز جو نیٹرومیور کے ضمن میں پائی جاتی ہے کہ dwells into past disagreeable events. اس علامت کی مد میں 64 دوائیں، اور نیٹرومیور کے علاوہ جو باقی عام دوائیں ہیں وہ ہے سیپیا، نائٹرک ایسڈ، کالیفاس. یعنی dwells into past disagreeable events، ماضی کی پریشانیوں میں اور ماضی کے تکالیف اور دکھ اور اداسیوں میں اپنے آپ کو گم کر دینا، وہی چیزیں بار بار سوچتے رہنا یا سوچوں میں وہ چیز آتی ہے، یہ ہے وہ روبرک. اور اس میں ویسے تو 64 دوائیں ہیں، لیکن سیپیا، نائٹرک ایسڈ، کالیفاس، کونیم، اگنیشیا، یہ جو ہیں ان کی عام دوائیں. تو یہ ہیں وہ دوائیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے. تو یہاں پر ہم پھر جو ہے وہ اپنا بیان ختم کرتے ہیں. یہ پارٹ 2 آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا نیٹرومیور کا، اور انشاءاللہ اس کی نیکسٹ جو پارٹ ہوگا اس میں ہم پارٹ 3 پر بات کریں گے، اور اس طرح ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. تھینک یو سو مچ.